السلام علیکم ایوری ون۔ ناول عشق میں تیرے، رائٹر سائیکرن، ایپیسوڈ نمبر 4۔ وہ صبح اٹھی، اسے اپنے ارد گرد پھولوں کی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ وہ فوراً سے نیند سے بیدار ہوئی تھی اور اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ بیڈ پر ارد گرد پھول رکھے ہوئے تھے۔ نور الایمان حیرانی سے وہ سب دیکھ رہی تھی۔ سائیڈ ٹیبل پر ایک کیک بھی پڑا ہوا تھا جس پر ہیپی برتھ ڈے لکھا ہوا تھا اور ساتھ میں ہی ایک چٹ پڑی ہوئی تھی۔ نور الایمان نے وہ اٹھائی اور کھول کر اسے پڑھنے لگی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے نور الایمان، اور ساتھ میں ہی پیپر کے لاسٹ میں چھوٹا سا کے لکھا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ اسے اس دن بھی پھول ملے تھے۔ ان پھولوں پر بھی ایک چھوٹی سی چٹ پر کے لکھا ہوا تھا۔ اب وہ پریشان ہوئی تھی، لیکن پھر کچھ یاد آتے ہی مسکرائی تھی۔ اسے کازان شاہ کی یاد آئی تھی۔ انہوں نے اپنا نام کازان شاہ بتایا تھا اور میری جب سے ان سے ملاقات ہوئی ہے تب سے ہی مجھے یہ پھول مل رہے ہیں۔ اس کا مطلب وہ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ چہکتے ہوئے بول رہی تھی۔ لیکن اگر یہ سب بیچنے والا کوئی اور ہوا، اس کا نام بھی کے سے آتا ہوا تو پھر؟ وہ یہ سوچ کر ایک بار پھر سے پریشان ہوئی تھی، لیکن پھر اپنی سوچوں کو جھٹک دیا تھا۔ اس نے کیک کی طرف دیکھا تھا جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ بیڈ پر ایک تحفہ بھی پڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ حیران بھی ہوئی تھی اور مسکرائی بھی تھی۔ اس نے وہ گفٹ اٹھایا اور اسے کھولا تھا۔ اس کے اندر ایک پیارا سا شلوار سوٹ تھا جو کہ سیاہ رنگ کے اندر تھا اور ساتھ میں ایک اور چٹ بھی تھا۔ میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں جب بھی آپ سے ملاقات ہو آپ سے اسی ڈریس میں ہو۔ یہ پڑھ کر اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ کازان شاہ تو اس سے مل چکا تھا نا؟ تو پھر یہ کیا؟ یہ کوئی اور تھا جس کا نام بھی کے سے شروع ہوتا تھا۔ اگر کوئی اور تھا بھی تو اسے دیکھے بغیر تحفے کیوں بھیج رہا تھا؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ جتنی خوش تھی، ایکسائٹڈ تھی، اب سب ختم ہو گیا تھا۔ اس نے وہ سب کچھ سائڈ پر کر دیا اور واش روم چلی گئی تھی فریش ہونے کے لیے۔ کازان شاہ آج پھر شہزاد ملک کے آفس میں موجود تھا اور اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ شہزاد ملک کے چہرے پر غصہ تھا۔ وہ زبردستی اس کے آفس میں گھسا تھا اور اب اتنی اکڑ سے بیٹھا بھی ہوا تھا، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا اسے۔ ہاں بولو، کیوں آئے ہو؟ شہزاد ملک غصے سے بولا تھا۔ آنا پڑتا ہے، آخر کو میری امانت جو ہے آپ کے پاس، آج پورے 16 سال کی ہو گئی ہے۔ برتھ ڈے ہے نا آج اس کی؟ کازان شاہ مسکرا کر بولا تھا۔ تمہیں کیسے پتا آج اس کی برتھ ڈے ہے؟ شہزاد ملک پریشانی سے بولا تھا۔ اس نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں ہوا تھا اپنی بیٹی کے بارے میں، تو اس کے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے آئی تھی؟ کچھ اور بھی جانتا ہوں تمہارے بارے میں، کازان شاہ نے مسکرا کر بولا تھا۔ کیا؟ اس کے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا۔ ایسا بھی کیا اب اسے پتہ چلا تھا اس کے بارے میں؟ میری پھپھو سے پہلے تم شادی کر چکے تھے۔ تم نے میری پھپھو کو بھی دھوکہ دیا اور اپنی پہلی بیوی کو بھی۔ کازان شاہ نے یہ بات بہت مزے سے کی تھی۔ تو تم یہ بات کیسے جانتے ہو؟ شہزاد ملک کھڑا ہو گیا تھا۔ تمہیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں،
میں یہ بات کیسے جانتا ہوں؟ بس اتنا بتانے آیا ہوں، کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ تمہاری بیٹی کو اپنی حویلی کی ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ کازان شاہ نے تمسخرانہ ہنستے ہوئے کہا تھا۔ تمہارا بدلہ میرے سے ہے کازان، اس میں نور کا کوئی قصور نہیں ہے۔ شہزاد ملک کے چہرے پر پریشانی آ گئی تھی۔ بے قصور تو میری پھپھو بھی تھی۔ کازان شاہ نے درد سے یہ بات کہی تھی۔ کتنی مشکلیں برداشت کی ہوں گی اس کی پھپھو نے۔ تم میری طرح نہیں ہو، تم عورت کو بیچ میں نہیں لاؤ گے بدلے کے لیے۔ شہزاد ملک واحد اپنی بیٹی سے ہی تو محبت کرتا تھا، اس کے خلاف کیسے سن سکتا تھا یہ سب؟ تو مانتے ہو واقعے میں ہی تم ایک گھٹیا شخص ہو؟ کازان شاہ نے اس پر طنز کیا تھا۔ تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اول تو یہ میں تمہیں اپنی بیٹی تک پہنچنے ہی نہیں دوں گا۔ شہزاد ملک نے اب کی بار مسکرا کر کہا۔ اور اگر میں اس تک پہنچ گیا تو؟ کازان شاہ نے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے تھے۔ تو میں تمہیں اتنی آسانی سے لے جانے نہیں دوں گا۔ شہزاد ملک کو غصہ آ رہا تھا اس کی باتوں سے۔ اور اگر میں لے گیا تو؟ کازان شاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو اتنا تو جانتا ہے، تم اسے بدلے کے لیے استعمال نہیں کرو گے۔ شہزاد ملک نے بھی مسکرا کر کہا تھا۔ اتنی خوش فہمی اچھی نہیں ہے، کیونکہ اپنی پھپھو کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ آج سے قبل 20 دن بعد تمہاری بیٹی تمہارے پاس نہیں ہوگی۔ وہ یہ کہہ کر کھڑا ہوا تھا، وہاں رکا نہیں تھا، وہاں سے نکل آیا تھا، کیونکہ وہ شہزاد ملک کا چہرہ مزید نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ شہزاد ملک بھی اس کی پشت کو گور رہا تھا۔ اب اسے اپنی بیٹی کی سیکیورٹی اور بھی اچھی کرنی تھی، تاکہ وہ اسے لے جا نہ سکے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے ہی سب سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ اسے تکلیف میں کہاں دیکھ سکتا تھا وہ بلا؟ ماضی۔ آج زینب کا نکاح تھا شہزاد ملک کے ساتھ۔ وہ دلہن کی طرح سج دج کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب کچھ دیر پہلے ہی اس کی رضامندی لے کر گئے تھے۔ وہ آج کسی اور کی ہو گئی تھی۔ تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا، اور ساتھ میں اپنے بھائی کو چھوڑ کر جانا، کازان کو چھوڑ کر جانا، اس کے لیے اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ سعدیہ بیگم تو خوش نہیں تھی اس رشتے پر، اور اس نے صاف ظاہر بھی کیا تھا۔ سعدیہ بیگم کمرے میں آئیں۔ زینب نے اسے دیکھا تھا، جو کہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سعدیہ اس سے بھی ناراض ہو گئی تھی۔ آخر اس نے ہاں کیوں کی؟ بھابی، اب تو ناراضگی ختم کر دیں۔ بھائی کا گھر چھوڑنے پر وہ پہلے ہی افسردہ تھی، اب اس کا رونے کو دل کر رہا تھا۔ بیٹا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے، سعدیہ نے پریشانی سے کہا تھا۔ بھابی، آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں، وہ سب بہتر کرے گا، زینب نے اس کے گلے لگ کے کہا تھا۔ سعدیہ نے بھی اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ چلو نیچے بلا رہے ہیں، سعدیہ اس سے پیچھے ہوتی بولی تھی۔ چل لیں پھر، وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی بولی تھی۔ اس نے سر پر گھونگھٹ بھی لیا تھا۔ سعدیہ اسے لے کر نیچے چلی گئی تھی۔ باری آئی تھی رخصتی کی۔ وہ ہارون شاہ کے ساتھ لگ کر روئے جا رہی تھی۔ کب سے روکے ہوئے آنسو اب نہیں روک پا رہی تھی۔ آخر کو بائی کے سینے سے لگی ہوئی رو رہی تھی۔ ہارون شاہ نے بائی نہیں باپ بن کر پالا تھا اسے، کیسے وہ اس بائی کے بغیر رہ پائے گی؟ کیسے وہ کازان کے بغیر رہ پائے گی؟
بہو جیسی اس کی بابی کے بغیر وہ یہ سب سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ ہارون شاہ سے وہ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو ہارون شاہ کے بھی تھے۔ آخر کو بیٹی جیسی بہن کو رخصت کر رہا تھا۔ ہارون شاہ سے پیچھے ہو کر وہ سعدیہ بیگم کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ اس نے کازان کو نہیں دیکھا تھا۔ بابی، کازان کدھر ہے؟ وہ سعدیہ سے پیچھے ہوتی بولی تھی۔ وہ کہہ رہا ہے وہ نہیں جاتا دیکھ پائے گا تمہیں، اس لیے نہیں آ رہا، بہت رو رہا تھا، سعدیہ نے پریشانی سے کہا تھا۔ میں اس سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی، زینب نے روتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ کہاں ہے وہ بابی؟ زینب پھر سے بولی تھی۔ اپنے کمرے میں، سعدیہ نے بتایا تھا۔ اس نے جانا چاہا تھا لیکن پھر رک کر شہزاد ملک کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کچھ بولی نہیں تھی لیکن شہزاد ملک جانتا تھا وہ کیا پوچھ رہی ہے اور وہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس کے ہاں میں سر ہلانے کے بعد وہ چلی گئی تھی، لیکن سعدیہ کو تو اس بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے ظاہر بھی کیا تھا۔ زینب کازان کے کمرے میں آئی جہاں وہ رو رہا تھا۔ زینب کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس کا شہزادہ رو رہا تھا۔ پھپھو کی جان، زینب نے اس کے پاس آ کر اسے پکارا تھا۔ کازان شاہ نے اسے دیکھا تھا اور اس کے ساتھ لگ گئی تھی۔ پھپھو، آپ کا جانا ضروری ہے کیا؟ وہ اس کے ساتھ لگ کر سسک رہا تھا۔ میری جان، آپ کی پھپھو آپ سے ملنے آتی رہیں گی نا؟ زینب نے پریشانی سے کہا تھا۔ اسے خود سے دور کیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ پریشان ہوئی تھی۔ میری جان، اتنا بخار؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ کازان کو بہت تیز بخار تھا۔ سعدیہ کے ساتھ ہارون شاہ بھی کمرے میں آیا تھا۔ کیا ہوا ہے زینب؟ ہارون شاہ نے زینب کو دیکھ کر کہا۔ بھائی دیکھیے نا اسے، کتنا پاگل ہے، نہ جانے کب سے رو رہا ہے اور کتنا بخار ہے۔ زینب پریشانی سے بولی تھی۔ وہ بھی اب رونے لگی تھی۔ مجھے نہیں لگتا یہ تمہارے بغیر رہ پائے گا زینب۔ سعدیہ بھی پریشان ہوئی تھی اور اس کے پاس آئی تھی۔ پھپھو آپ نہ جائیں نا، اگر جائیں گی تو مجھے ساتھ لے جائیں نا، کازان روتا ہوا بولا تھا۔ اچھا اچھا، کہیں نہیں جا رہی، رونا بند کرو میری جان۔ زینب نے اس کے آنسو صاف کیے تھے، اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ بھائی آپ ڈاکٹر کو کال کریں، زینب ہارون شاہ سے بولی تھی۔ میں ٹھنڈا پانی اور پٹیاں لے کر آتی ہوں، سعدیہ یہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ ہارون شاہ نے ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ ڈاکٹر آ رہا ہے، ہارون یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ شہزاد ملک کے پاس آیا تھا۔ سوری یار، آج رخصتی نہیں ہو سکتی کیونکہ کازان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ نہیں جانے دے رہا زینب کو، ہارون شاہ نے پریشانی سے کہا تھا۔ شہزاد ملک کو اس کی بات پر غصہ آیا تھا۔ کوئی بات نہیں یار، میں سمجھ رہا ہوں، شہزاد ملک مسکرا کر بولا تھا۔ شکریہ یار، ہارون شاہ نے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ اوکے پھر میں چلتا ہوں، شہزاد ملک نے اسے گلے لگایا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، کل ملاقات ہوگی، ہارون شاہ پیچھے ہوتا بولا تھا۔ شہزاد ملک چلا گیا تھا۔ ہارون شاہ بھی پھر کمرے میں واپس چلا گیا تھا۔ حال ایشل یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی تھی۔ وہ اکیلی تھی کیونکہ کوئی دوست تو تھی نہیں اس کی۔ ان کا فزکس ٹیچر بھی ٹرانسفر ہو گیا تھا۔ آج نیو فزکس ٹیچر نے بھی آنا تھا۔ ابھی کلاس ہونے میں ٹائم تھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر کلاس کی طرف جا رہی تھی جب سامنے سے آتے شخص کو دیکھ کر اسٹل ہوئی تھی۔ یہ آنکھیں، ان آنکھوں کو تو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی، لیکن کیا یہ سچ میں وہ تھا جو اس دن تھا؟ یہ نیلی آنکھیں، ہاں یہ وہی تھیں۔ وہ پریشان ہوئی تھی۔ اسے اس دن کا سارا واقعہ یاد آیا تھا۔ اس کا وجود لرز رہا تھا۔ وہ یہ سب نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ بہت مشکل سے تو خود کو
اس فیز سے باہر نکالا تھا، اب پھر سے اسی میں واپس جا رہی تھی۔ وہ واپس پلٹی تھی اور بھاگتی ہوئی کوریڈور سے نکلی تھی۔ اس لڑکے نے بھی ایشل کو دیکھا تھا، ایشل کو دیکھ کر مسکرایا تھا، لیکن اس کے بھاگنے پر وہ غصہ ہوا تھا۔ وہ اس سے اس قدر ڈر گئی تھی، وہ بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ ایشل یونیورسٹی کی بیک سائڈ پر آ گئی تھی۔ اس کے دماغ میں پھر سے اس دن والے سین چل رہے تھے۔ وہ لڑکا بھی اس کے پاس آ کر رکا تھا۔ اس نے ایشل کی طرف دیکھا، اس سے بنا نقاب کے دیکھ کے وہ دنگ رہ گیا تھا۔ پہلے تو صرف اس کی آنکھوں پر مر مٹا تھا، لیکن وہ بہت خوبصورت تھی۔ اگر اللہ نے اسے حسن دیا تھا تو وہ نامحرموں سے اسے چھپانا بھی جانتی تھی۔ آج تک شاید کازان شاہ کے علاوہ چند ایک لوگ ہوں گے جس نے اسے دیکھا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر ایشل نے اپنا نقاب درست کیا تھا۔ اسے غصہ آیا تھا اس شخص پر، وہ ایسے کیسے اس کے پیچھے آ سکتا تھا، اور اس نے اس کا چہرہ بھی دیکھ لیا۔ مجھے دیکھ کر آپ اس طرح بھاگی کیوں؟ اس لڑکے نے سوال کیا تھا۔ تو اس دن وہ لائبریری میں وہ تم تھے، ایشل ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ اتنا غور سے دیکھا تھا کہ پہچان بھی گئی؟ وہ لڑکا مسکرایا تھا۔ تو وہ تم ہی تھے؟ ایشل نے جیسے یقین دہانی کرنی چاہی۔ ہاں میں ہی تھا۔ کیوں؟ اس کی حیرانی دیکھ کر وہ لڑکا بولا۔ تم نے وہ کیوں کیا تھا؟ تم نے کیوں اس لڑکے کو مارا تھا؟ اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایشل نے ڈرتے ڈرتے اپنے سوالات کیے تھے۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھ سے پوچھو گی میں تمہیں بتا دوں گا؟ میں تو بس تمہیں یہ یاد دہانی کروانے آیا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں، ورنہ اچھے سے جانتے ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا اور پھر پلٹ کر چلا گیا۔ ایشل گھبرا گئی تھی اور وہ ڈر بھی رہی تھی۔ وہ گھر جانا چاہتی تھی، لیکن اس وقت کازان شاہ فری نہیں ہوگا اور وہ یہ بھی جانتی تھی۔ اسی لیے اسے اپنا دن یونیورسٹی میں گزارنا تھا۔ آج وہ کلاس روم میں آ گئی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے خود پر کنٹرول کیا تھا۔ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی اور نہ ہی کسی سے شیئر کر سکتی تھی۔ ان کا پہلا لیکچر فزکس کا ہوتا تھا اور 2 دن سے وہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ سر چلے گئے تھے۔ آج نئے سر نے آنا تھا۔ سب لوگ ہی بہت ایکسائٹیڈ تھے نئے سر سے ملنے کے لیے، اور لڑکیاں تو دعا کر رہی تھی کہ بس پروفیسر اچھا خاصا ہینڈسم دکھنے والا ہو۔ کچھ ہی منٹ بعد ایک خوبرو نوجوان جس کی عمر تقریباً 24 سال ہوگی کلاس روم میں داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر سب لوگ حیران ہوئے تھے اور ایشل تو اسے دیکھ کر گھبرا ہی گئی تھی، کیونکہ یہ وہی لڑکا تھا۔ ایشل کو دیکھ کر اس نے اسمائل پاس کی تھی۔ اس نے سب کو سلام کیا تھا اور سب لوگ ہی اسے بہت حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اتنا حیرت سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سب کو، میں آپ سب کا نیا فزکس کا پروفیسر ہوں، اس لڑکے نے سب کی حیرت دیکھ کر کہا۔ مائی نیم از احمر ملک۔ اس نے ایشل کی طرف دیکھ کر اپنا نام بتایا تھا۔ ایشل نے اس کے دیکھنے پر اپنی نظریں ادھر ادھر پھیر لی تھیں۔ ساری لڑکیوں کی نظریں اس پر مرکوز تھیں کیونکہ وہ تھا ہی اتنا ہینڈسم۔ اس کے ماتھے پر بکھرے بال ہمیشہ اچھے لگتے تھے اور اس کے بال آج بھی بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا وجود اسے اور پرکشش بناتا تھا۔ آج میں صرف آپ سب کا انٹرو لوں گا، کل سے ہم پڑھائی شروع کریں گے، باقاعدہ لیکچرز ہوں گے اور میری کلاس کوئی بھی مس نہیں کرے گا۔ اس نے سب کو دیکھ کر کہا تھا۔ سب نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ آج تھوڑا ایکسائٹیڈ بھی تھا کیونکہ ایشل کا نام تو اسے پتہ چلنا تھا۔ جس لڑکی کی آنکھوں کو دیکھ کر وہ دل ہار بیٹھا تھا، جانتا نہیں تھا وہ اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ مس یو، اس نے ایشل کو پکارا تھا۔ ساری لڑکیوں کا منہ بن گیا تھا اس کے ایشل کو پکارنے پر۔ ایشل نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے بلانے پر وہ مزید ڈر گئی تھی، لیکن کھڑی بھی ہو گئی تھی۔ جی، وہ کھڑی ہوتی ہے اور وہ بولی بھی تھی۔
مس آپ اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ پروفیسر احمد نے اس سے سوال کیا تھا۔ سر کیونکہ اسے دوست بنانا پسند نہیں ہے، کلاس کی ایک اسٹائلش لڑکی نے جواب دیا تھا جو اپنے آپ کو نہ جانے کیا ہی سمجھتی تھی۔ خیر پروفیسر احمد نے صرف ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔ آپ کو مینرز نہیں ہے؟ جس سے پوچھا جاتا ہے آنسر بھی وہی کرتا ہے، احمد سخت لہجے میں کہا تھا۔ سوری سر، وہ یہ کہہ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے غصے سے اشل کو دیکھا تھا جس کی وجہ سے اس کی بے عزتی ہوئی۔ سر مجھے اکیلا رہنا پسند ہے، اشل نے مختصر سا جواب دیا تھا اور بیٹھ گئی تھی۔ پروفیسر احمد نے سب کا تعارف لیا تھا، اتنے میں بیل ہو گئی تھی۔ وہ سب کو خدا حافظ کہہ کر چلا گیا تھا لیکن ایک نظر اشل پر ضرور ڈالی تھی۔